عزت و احترام و تکریم سامعین کرام ناظرین کرام، خطبہ جمعۃ المبارک اس بابرکت دن کے اندر جو علم کی مجلس اور محفل سجی ہے میرے سامنے، خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے سب سے بڑا خطبہ، سب سے بڑا بیان، سب سے بڑا خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ کتاب قرآن ذیشان کتاب لا ریب فیہ کھلا ہوا ہے۔ میں نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63، 64 اور 65 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرما لیجیے اللہ ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے، قرآن کا نور عطا فرمائے۔ توجہ آپ کی ساری قرآن کی طرف ہو۔ سب سے پہلے جو آیات طیبات پڑھی گئی ہیں، ان آیات طیبات کے اندر جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 63 سورہ فرقان کی، اس میں رب تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے، عباد عبدن کی جمع ہے، فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا کہ جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کے کئی اوصاف رب تبارک و تعالی نے آگے ذکر فرمائے ہیں، ان کی عبادت کے اعتبار سے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے خرچ کرنے کے اعتبار سے، ان کی توبہ کے اعتبار سے، ان کی جو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، معروضات ہیں، وہ کیا ہوا کرتی تھیں، اس کے بارے میں بھی رب تبارک و تعالی نے آگے ذکر فرمایا۔ لیکن حضرات گرامی قرآن کی طرف توجہ فرمائیں اور آیت کریمہ کا آغاز دیکھیں آپ۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے بندے تو سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، مخلوق سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن جن کو رب تبارک و تعالیٰ خود فرمائے کہ میرے بندے اور رحمان کے بندے، سمجھیں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے خاص الخاص بندے، وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جن کو رب تعالیٰ خود فرمائے۔ ہم سب کی یہی التجا ہے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں، لیکن وہ ہماری بندگی کو قبول و منظور فرما لے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہماری بندگی کس سطح کی ہے، ہماری بندگی کے اندر کہیں نقص تو نہیں ہے، کمی تو نہیں ہے، اور یقیناً بہت کمیاں ہیں، بہت نقص ہیں، لیکن یہ جو رحمان کے پیارے بندے ہیں، ان کی جو اوصاف میں سے پہلی صفت، پہلا وصف رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، عبادت کا بعد میں ذکر کیا، انفاق کا بعد میں ذکر کیا۔ پہلی بات یہ کہی کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی انسان کو عبادت بھی تکبر دے دیتی ہے کہ میں بہت بڑا زاہد ہوں، میں بہت بڑا عابد ہوں۔ کبھی کبھی علم بھی انسان کو تکبر دیتا ہے کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں۔ انسان کو دنیا کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کسی کو اللہ نے کیا وصف عطا کیا، کسی کو کوئی منصب دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال سے نوازا، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، کسی کو کیا دیا، کسی کو اچھی آواز عطا فرمائی۔ لیکن بندوں کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی وصف ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی نسبت اپنی طرف نہ کریں کہ یہ میرا ہے اور یہ میرے پاس ہے، بلکہ کہیں کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ۔ جب بندہ اس طرف توجہ رکھے گا کہ دیا ہوا میرے رب کا ہے، تو پھر انسان کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، انسان کے اندر غرور نہیں آنا چاہیے۔ جب انسان نسبت اپنی طرف کرتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میرے اندر یہ وصف ہے، میں یہ ہوں، تو پھر انسان جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف چلا جاتا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کو اپنا زمین میں خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر سارے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کہنے لگا نہیں میں سجدہ نہیں کروں گا۔ کہا کہ کیا بات ہے، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، میرے حکم پر تم نے سجدہ کرنا تھا، میں نے مسجود ملائکہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سب نے سجدہ کیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ وہ اللہ کی تسبیحات کرتا تھا، تحلیلات کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، فرشتوں کا ہم نشین تھا، لیکن اس نے جو جواب دیا وہ یہی جواب دیا کہ لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قرآن مجید فرقان حمید میرے سامنے کھولا ہے، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، میرے اندر جو کوالٹی ہے، ٹیلنٹ ہے، اور میرے اندر جو چیز ہے، میرے اندر جو وصف ہے، میں بہتر ہوں آدم سے۔ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا یہ سمجھنا تھا کہ مٹی تو نیچے ہوتی ہے، آگ جب جلتی ہے تو اوپر جاتی ہے، حالانکہ مٹی کے اندر انکساری ہے، مٹی کے اندر عاجزی ہے، آگ تو جلاتی ہے، آگ تو اوپر جاتی ہے۔ یہ وہ تکبر تھا، یہ وہ نعرہ تھا جو سب سے پہلے ابلیس نے لگایا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا کہ تو مردود ہو گیا، اور فرمایا کہ یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر لمبی بات ہے، اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور کہا کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو بھی اغوا کر کے اور گمراہ کر کے لے جاؤں گا۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں، جو ابلیس اور شیطان نے کام کیا وہ تکبر کا کام کیا، غرور کا کام کیا، اور جو رحمان کے بندے ہیں میرے مالک و مولا نے ان کا پہلا وصف یہ ذکر فرمایا رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ ان کے جو زمین پر چلنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی ایک وقار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک انکساری ہوتی ہے۔ فرمایا اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی گاڑی کا ہونا، اچھے گھر کا ہونا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اچھے کپڑے اچھا جوتے پہنتے ہیں، کیا یہ تکبر کے اندر آتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ حق کو جھٹلاؤ اور دوسروں کو کمتر جانو۔ فرمایا اللہ کا پیارا بندہ چاہے کتنا بھی مہنگا کپڑا پہن لے، کتنی بھی مہنگی گاڑی کے اندر بیٹھے، فرمایا وہ اس کے اندر بھی بیٹھ کر اگر فقیر ہے تو وہ من کا فقیر رہے گا۔ اچھا ایک تو میری اور آپ کی فقیری ہوتی ہے نا، یہ جو ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ فقیر، پرخطیر اور حاجز، انکسار، فلاں فلاں، یہ ایک عاجزانہ کلمات ہیں، یہ عاجزی نہیں۔ اگر یہ کلمات اور اس کی کیفیت آپس میں میچ ہو جائیں تو سبحان اللہ، پھر تو کیا بات ہے۔ لیکن یہ صرف ایک رسمی کلمات اگر رہ جائیں کہ فقیر فقیر فقیر، اور اندر سے اس کو کہا جائے کہ بھائی تو میں تو گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، فلانا، یہ آپ معاشرے کے اندر جو ہے یہ رسمی جملے سنتے رہتے ہیں۔ اگر تو واقعتاً اس کے اندر بھی یہ کیفیت ہے تو سبحان اللہ، لیکن وہی پلٹ کے اس کو کہا جائے کہ ہاں آپ بہت گناہگار ہیں، بہت سیاکار ہیں، بہت خراب ہیں آپ، تو ایک سیکنڈ کے اندر اس کا چہرہ ہی بدل جائے گا۔ بولا بھائی کس نے کہا تمہیں؟ کہو بھائی ہلکے میں لے لیا، کیا بات ہے، تمہیں پتہ، جانتے ہو مجھے؟ تو پتہ چل جائے گا کہ فقیر کی ساری فقیری باہر آ گئی ہے جی۔ تو فرمایا یہ جملے خالی حقیر، فقیر اور خاکسار کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اگر خاکسار ہو تو اس خاکساری کے اثرات بھی تمہارے مزاج کے اندر ہونے چاہیے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں وَيَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرمایا رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ فرمایا اللہ نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، سماعت عطا فرمائی، بصیرت عطا فرمائی، اللہ نے دل عطا فرمایا، لیکن یہ یاد رکھ لینا انسان، یہ یاد رکھ لینا کہ تیری اصل کیا ہے۔
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اس پانی کے قطرے سے کہ وہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے۔ فرمایا کہ پھر جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں جلدی اٹھاؤ جلدی اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بدبو آ جائے گھر کے اندر، جلدی سے اٹھا کے لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ نہلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کے جو اترا ہوا کپڑا ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہیں ہمیں بھی موت نہیں آ جائے گی۔ وہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ باپ کی اتری ہوئی سویٹر تھی تو میں نے بچے سے کہا کہ پتر اے تیرے پیو دی سویٹر ہے یار، تو رکھ لے یار کدی پائی۔ کہ نہیں توبہ اللہ، یہ مردے کی سویٹر ہے، کہیں میں بھی مر نہ جاؤں۔ یار مردے کی سویٹر تو تجھے اچھی نہیں لگ رہی، اس کی گھڑی لینڈ کروزر تجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کے یہ گھر تجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس کی یہ زمینیں تجھے بہت اچھی لگ رہی ہیں جی۔ تو اس کے جسم سے بھی انسان ڈر رہا ہوتا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی لگا کے یہ سارا امپائر کھڑا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اٹھاؤ جلدی کرو، نلانے والے کو بلائیں، انکل کسی کو بلائیں نا، وہ انکل لے کے چلے جائیں، ان کو تھوڑے پیسے دے دیں گے نا اور لے کے جائیں انکل کو بولیں، اور کو مولانا صاحب کو بلا لیں، بولے وہیں ہم کر دیں گے، اور یہاں گھر میں نہیں رکھے، پرابلمز ہو جاتی ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنا سارا کچھ رات دن خرچ کرتے جا رہے ہیں اس کے اوپر، میرا گھر بڑا ہو جائے، میری گاڑیاں بڑی ہو جائیں، مروں تو لائن ساری چھوڑ کے جاؤں ہے جی، اور پراپرٹیز چھوڑ کے جاؤں۔ تو فرمایا کہ تیری اصل یہ ہے کہ اس نطفے سے پیدا کیا، انتہا یہ ہے کہ تیرے بدن سے جب روح نکل جائے گی تو گھر والے اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، درمیان کا ایک حصہ ہے اور اس پر چہک رہے ہم، اس پہ اکڑ رہے ہیں، اس پہ جو ہے ہم زمین پر اترا کے چل رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا نہ تو تم زمین پر پاؤں مار کے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اپنے آپ کو سینہ چوڑا کر کے اور اوپر کر کے پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، خاکسار ہو، خاک سے بنے ہو، اپنے اندر عاجزی ان کی ساری پیدا کرو، اس زمین پر، اس اللہ کی زمین پر ٹھہر کر چلو۔ حکیم لقمان نے سورہ لقمان کے اندر بھی اپنے بیٹے سے یہ وصیت فرمائی، کیا میرے بیٹے اللہ تجھے منصب عطا فرمائے، اللہ تجھے عزتیں عطا فرمائے، اللہ تجھے کچھ مقام عطا کر دے، تو یہ نہ کرنا کہ اپنے گال کو لوگوں سے پھیر لے، ولا تمشی ولا تصاعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، فرمایا نہ اپنا چہرہ لوگوں سے پھیرنا اور نہ زمین پر اکڑ کے چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، فرمایا کہ رب تبارک و تعالی فخر کرنے والے اور نافرمان کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے ناپسند بندے نہ بننا، وہ کام اختیار نہ کرنا جس سے رب تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی کے ناموں میں سے آپ سورہ حشر کے اندر پڑھتے ہیں نا، المتکبر، المتکبر، یہ رب تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا کبر، کبریائی اور متکبر ہونا، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میرا وصف ہے، میرا بندہ جو کہے جس کو میں نے پیدا کیا ہے اور وہ زمین پر تکبر کرے۔ فرمایا الکبریا اور ردائی والعظمت ازاری، فرمایا یہ تو میری زینت ہے اور جو اس کو لینا چاہے گا تو میں اس کو اوندا کر کے جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ جو نمرود گزرے، فرعون گزرے، شداد گزرے، فرعون گزرے، جتنے یہ سارے کے سارے، یزید گزرے، ابو جہل گزرے، اور یہ میرے زمانے کے جتنے یزید جو اس زمین پر مکے ہلا ہلا کے کہتے تھے ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، تباہی پھیر کے رکھ دیں گے، لیکن جیسے کرسی گئی، جیسے اقتدار گیا، جیسے روح نکلی تو سب کچھ ٹھاٹ باٹ ختم ہو گئے، ساری کی ساری ناچ کود ختم ہو گئی۔ فرمایا کہ بندے تجھے زیب نہیں دیتا ہے، اس زمین پر رب تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ نے تجھے سب کچھ عطا کیا اور تو اس زمین پر تکبر و غرور کر کے اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی الیس لی ملک مصر، کیا مصر میرا ملک نہیں ہے؟ میرا ملک ہے تو میری مرضی چلے گی،
میں جو کہوں گا میرا کہا ہوا قانون بنے گا. الیس لی ملک مصر، اسے کہا کہ نہ مصر تیرا ہے نہ جسم تیرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ رب کا ہے، وہ جب چاہے گا چھین کے واپس لے لے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے اندر کوئی اچھی چیز آ جائے، انسان کے اندر تکبر آنے لگے، تو فوراً شیطان لعین اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ خدایا اس شیطان سے، چونکہ یہ دل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے دل کے اندر. یہ جو تکبر کی کیفیت ہے، یہ جو غرور کی کیفیت ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا ہے، یہ ساری کیفیات دل سے ابھرتی ہیں. اور ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی اگر کسی کو اپنی صورت اچھی لگے، آئینہ دیکھ رہا ہے، صورت اچھی لگ گئی، تو صورت کو اچھی دیکھ کے یہ نہ بولے کہ بولے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے خدایا یہ صورتیں بنانے والا تو تو ہے، میں نے تو نہیں صورت بنائی ہے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے ماؤں کے پیٹ کے اندر شکلیں بناتا ہے. یہ شکل تو نے بنائی ہے، یہ خلق، یہ صورت تو نے بنائی ہے، لیکن اے مولا تو کرم کر دے، تو نے میری صورت اچھی کی ہے تو میرا کردار اور میری سیرت بھی اچھی فرما دے. فرمائے اس پر اترائے نہیں، اس اپنے بدن پر، خاکی بدن پر اترائے نہیں، بلکہ اللہ سے اس کے اندر جو درو ہے، اس بیرون کو چھوڑ کر جو درو ہے، اس کو اچھا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے. کاروبار ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، دکان ہے، اس کو دیکھے تو دیکھ کے یہ نہ کہے کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا. سورہ کہف کے اندر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، کہتا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مال کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہوں، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ. مجھے جانتے ہو مجھے، میرا کیا بیلنس ہے اور میرا کیا سٹیٹس ہے اور میں کیا ہوں. فرمائے نہیں، یہ بندہ مومن کو زیب نہیں دیتا ہے، بلکہ نیچے اس کا بھائی کہتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا تو باغ کے اندر داخل ہوتا تو یہ کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کہتا کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میرے رب نے عطا فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا پچھلے ہفتے گزرا درس، جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کا غلام آصف بن برخیہ اٹھا کے لایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی. یہ صرف ہم اپنی گاڑیوں پر، اپنے گھروں پہ نہ لگائیں، اس کو اپنے من کے اندر اتاریں. اصل میں ہمارے ہاں ہر چیز ایک رسمی بن گئی ہے. ہمارے یہ جو جبے ہیں، یہ جبے بھی رسمی ہیں، ہماری یہ پگڑیاں بھی رسمی ہیں، ہماری یہ تحریریں بھی رسمی ہیں. میں نے ذکر کیا کہ ہمارے یہ جملے بھی رسمی ہیں، فقیر فقیر فقیر. وہ حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ جو زبان پر بہت فقیر فقیر رکھتا ہے، اللہ کرے کہ فقیر اس کے اندر بھی ہو. یہ نہ ہو کہ اندر خنزیر وڑیا ہوئے تو زبان تے فقیر فقیر کر رہے ہو. اندر اس کے ہر کے نفس کمتر از فرعون نیس، اندر اس کی فرعونیت بڑی. تو یہ ہمارے رسمی سارے جملے بن گئے جن کو ہم نے اختیار کیا. اگر یہی چیزیں ہمارے من کے اندر اتر جائیں تو آپ یقین کریں، پھر دیکھیں ہماری طبیعت کے اندر رقت کیسی آتی ہے، ہماری طبیعت کے اندر مسلمانی کیسی آتی ہے، محبت کیسی آتی ہے. لیکن وہ محبت نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر، وہ عاجزی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر. ہر چیز کے اندر تکبر ہے، عبادت پر تکبر ہے، انسان کے علم پر تکبر ہے، مال پر تکبر ہے، حسن و جمال پر تکبر ہے، آواز پر تکبر ہے، ہر چیز پر تکبر ہے. فرمایا یہ تکبر رحمان کے بندوں کو زیب نہیں دیتا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں فرمایا کہ اگر کوئی جاہل لوگ سامنے آ جائیں، یہ تو دنیا ہے، سام بچھو ہر طرح کے لوگ ہیں. ذِيَابٌ فِي ثِيَابٍ، انسانی لباس کے اندر بیڑیے بھی ہیں، انسانی لباس کے اندر بچھو بھی ہیں، انسانی لباس کے اندر سام بھی ہیں. زبانیں کچھ اور ہیں، لفظ کچھ اور ہیں، من کے اندر کچھ اور ہے. الہی لاج رکھ لینا، بڑا نازک زمانہ ہے. دلوں میں بغض رکھتے ہیں، دلوں میں کفر رکھتے ہیں، اور بظاہر السلام علیکم کیسے حد ہوگی خدا. اور منافقت کس کو کہتے ہیں؟ اور منافقت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، آپ اس کو سامنے اختلاف کرو، کوئی نہیں ہے مجھے آپ کی یہ چیز پسند،
آپ منہ سے بولو، سامنے بولو، آپ کی یہ مسکراہٹیں اور آپ کے من کے اندر منافقت. تو فرمایا ہر طرح کے انسانی لباس کے اندر، یہ بظاہر یہ لباس بشریت ہے، اس کے اندر سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں. ذیاب فی ثیاب، ذیاب فی ثیاب، ذیاب کہتے ہیں بھیڑیے کو، کا انسانی لباس کے اندر بھیڑیے نما انسان بھی ہے. لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں خضری لباس پہنا ہوا ہے، رہبری کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ رہبر نہیں ہے، وہ رہزن ہے. یہ آج کل آ رہے 5 سال کی پرانی ساری فاتحہ پڑھنے کے لیے، آپ کے باپ دادا کو بخشانے کے لیے آ رہے. وہ آپ کو سنا کو فوت ہو گئے تھے 5 سال پہلے. یہ سارے کے سارے رہزن جو ہے یہ پھر لوٹنے کے لیے آ رہے فروری کے اندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، فرمایا اگر کہیں جاہلوں سے ٹاکرا ہو جائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، میرا اللہ نہ کرے ایسا. فرمایا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ میں بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں. یہ سبق خالی آپ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی سبق ہے. ہم جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ہی سبق لے رہے ہوتے ہیں، میں بھی سبق لے رہا ہوتا ہوں، ہم سب کی اصلاح کے لیے. یہ نہیں کہ میں کوئی کامل و مکمل بیٹھا ہوا ہوں، میں تو قرآن کا ایک پیغام پہنچا رہا ہوں آپ تک. اس پیغام کے سامع اور اس پیغام کے مخاطب آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. ہم سب کے لیے قرآن کا یہ پیغام، اور ہم سب کو قرآن اپنی طرف دعوت دیتا ہے. میں خود ڈرتا ہوں کہ خدا ایسا مرحلہ نہ لے کر آئے. لیکن فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا سامنے کوئی جاہل ٹکر جائے اور وہ پتھر مارے تو پتھر کا جواب اینٹ سے نہ دینا. کیا کہنا؟ سلام. سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فرمایا رحمان کے بندوں کا یہ کام نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. رحمان کے بندے کسی لغو جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کسی تہمت کی جگہ پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں، کسی شیشے کے اڈے پر جا کر نہیں بیٹھتے، کسی جو ہے وہ جوئے کے اڈے پہ نہیں جا کے بیٹھتے. نہیں ہم تو نہیں کھیل نہیں رہے، ویسے بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا انجوائے کر رہے ہیں، سیٹرڈے نائٹ انجوائنگ. نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کو کسی تہمت کے مقام پر اتقوا مواضع التہمہ، فرمایا کہ تہمت کے مقام پر بھی نہیں جانا چاہیے. جس طرح اچھی جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جیسے آپ نے محراب مریم کا پچھلی مرتبہ سنا، وہیں پر حضرت زکریا کھڑے ہو گئے، ہنالک دعا زکریا ربہ. اسی طرح جو گندگی کی جگہ ہے وہاں نحوست اتر رہی ہوتی ہے، اور اگر وہیں پر، یہ تو پتہ نہیں کہاں پر آنا ہے، اگر وہیں پر فرشتہ آ گیا، آپ کا وقت آ گیا، تو جوئے خانے سے، شراب خانے سے اور یہ عیاشی اور فحاشی کے اڈے سے میت اٹھے گی. پھر زندگی بھر کہتے رہیں گے، گھر والے کہتے رہیں گے، خاندان والے کہ نہیں کرتے نہیں تھے، ہمارے ابا کرتے نہیں تھے. ایسے دوست تھے، ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے تھے، تھوڑا گپ شپ کرتے تھے، چل کرتے تھے، لیکن کرتے نہیں تھے ہمارے ابا. نہیں، یقین کر لو یار، نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. فرمایا ایسی جگہ پر جا کر بیٹھنا بھی نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا نا، ایک سوال کے اندر پوچھا گیا کہ حضور یہ تعزیے نکالنے، فرمایا بالکل غلط ہے یہ تعزیے، جو مروجہ تعزیے. بولا نہیں حضور، ایک بندہ ہے وہ تعزیے نکالتا نہیں، صرف دیکھنے جاتا ہے. تو آپ نے یہی حدیث پاک نقل فرمایا اتقوا مواضع التہمہ. فرمایا تہمت کی جگہ پر بھی نہیں جانا ہے تمہیں. ایسے میلے ٹھیلوں کو دیکھنے کے لیے تعزیوں کو بھی تم نے نہیں جانا ہے. فرمایا دیکھنا بھی گناہ ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو مراد یہ ہے، فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا. اس کا جواب دوسرے قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. سب لقمہ نہیں آیا آپ کا؟ آیا نہیں لقمہ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. فرمایا کہ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی ہے. ادفع باللتی ہی احسن. فرمایا اگر تم برائی کو مٹانا چاہتے ہو، ایک کسی کا کپڑا ناپاک ہو گیا، اس کے اوپر پیشاب ڈالے، بولے یہ بھی لکوڈ ہے، پانی بھی لکوڈ ہوتا ہے، میں کپڑا پاک کر رہا ہوں. فرمایا یہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا. جی جیسے ہم
کالے پیسوں سے چاہتے ہیں کہ اس سے ہم صدقہ کر کے عمرے کر کے مدرسوں کو دے کے اپنا وائٹ کر لیں گے. فرمایا یہ وائٹ نہیں ہوگا. جو بلیک ہے وہ بلیک ہے, جو وائٹ ہے وہ وائٹ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی ایم ایس ٹی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ جناب اپنے آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی, کالے والے آ جاؤ, 8 نمبر والے آ جاؤ بھائی, ایم ایس ٹی اسکیم کھلی ہوئی ہے, تمہارا یہ سارا بلیک وائٹ ہونے والا ہے. ایسا رب تعالیٰ کیا, رب کے ہاں وائٹ ہے, بلیک بلیک. اللہ اکبر. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تم برائی کا جواب برائی سے دو تو برائی ختم ہوگی. فرمایا برائی کا جواب اچھائی سے دینا پڑے گا. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اللہ اکبر. فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اگر تم برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو گے, خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما کہو گے, فرمایا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو تمہارا دشمن تھا تمہارا دوست بن جائے گا. سبحان اللہ. فرما دو, جس کی مثال میں نے آپ کو مدینہ منورہ شریف کے اوس و خزرج کی دی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا وہ جو آدھا تھے وہ اخوان بن گئے. کب ہوا؟ کہ جب پیچھے ہٹے, جب پیچھے ہٹ کر معاملے کو صلح کی طرف لے جانے کی کوشش کی. حضرات گرامی یہ مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. میں بیان کر رہا ہوں, میں بھی یقین کریں محسوس کر رہا ہوں, یہ آسان راہیں نہیں ہے. شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم اسی لیے قرآن پر عملی پیرا ہونا نہیں چاہتے. ہم قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہمارے جو جلسے بھی ہوتے ہیں تو مقررین کو پتہ ہے کیا ڈیمانڈ آتی ہے؟ حضرت کوئی زبردست قسم کا عوامی خطاب فرمائیے گا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کو قرآن کا پیغام دیجیے گا, حدیث پاک کا مستند پیغام. حضور کوئی عوامی دیجیے گا, اس کے اندر تھوڑے چٹکلے بھی ہوں, تھوڑے لطیفے بھی ہوں, کوئی آگے پیچھے قسم کے کیڑوں والے لطیفے ہوں, اس قسم کے. بھائی یہ انٹرٹینمنٹ کا جلسہ ہے, یہ انٹرٹینمنٹ کا جلسہ. اللہ کا پاکیزہ کلام ہمارے پاس موجود ہے, تو قرآن کو کوئی سننا بھی نہیں چاہتا. ہم چاہتے ہیں دین کے نام پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں نہ ہم قرآن کا نظام لانا چاہتے ہیں. ہم ویسے تو دعا کرتے ہیں, یا اللہ نظام مصطفیٰ آ جائے, یا اللہ اس ملک میں عدل کا نظام دے دے. جمعے میں ہماری یہ دعا ہوگی, بڑی رات یہ دعا ہوگی, لیکن باہر جا کے ہم انہی ظالموں کو منتخب کریں گے, انہی ظالموں کو اوپر ٹھپا لگائیں گے جو کنفرم ظالم ہے, نسل در نسل ظالم ہے جی. ان کی دوسری تیسری جنریشن جو ہے ان کی غلامی کے اندر اور ان کی تابعداری کے اندر ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو ہے یہ مشکل ترین کام ہے, لیکن فرمایا اگر رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو, رحمان کے پیارے بندے بننا چاہتے ہو, تو فرمایا کہ تمہیں یہ اختیار کرنا پڑے گا. آخری لمحات دوسرا وصف بیان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا رحمان کے بندوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ فرمایا وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہیں. یہ جو فرائض نماز ہیں, یہ تو نماز ہیں, یہ تو ادا کرنی, لیکن رحمان کے بندے والمستغفرین بالاسحار, سحریوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ کے اندر. اقبال کہتے ہیں ہاتھ آتا نہیں کچھ بے آہ و سحر گاہی. اس وقت میں جب تک نہیں اٹھو گے فرمایا ہاتھ تمہارے کچھ آنا نہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ, سبحان اللہ, قربان جائیں حضور کی شہزادی پر. اللہ اکبر. آپ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتی, رات ختم ہو جاتی, سیدہ کا سجدہ ختم نہیں ہوتا. سبحان اللہ کہتے ہیں یا مالک مولا ایک ایسی لمبی رات دے دے کہ تیری بندی فاطمہ رات بھر تیری بارگاہ میں دل کھول کے سجدہ کر سکے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ہمارے تو سجدوں کے اندر بھی, ہمارے تہجد میں بھی, ہمارے چاشت میں بھی, ہمارے اشراق میں بھی کیا دعا ہوتی ہے؟ ایک ہی دعا ہوتی, یا اللہ میرے مال میں برکت دے دی. میری چاشت بھی اسی لیے ہے, میری اوابین بھی اسی لیے ہے, میری تہجد بھی اسی لیے ہے جی. کس لیے؟ روزی میں میری برکت.
روزی میرے مالک و مولا دے گا، اس کا وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر چلنے والی ہر چیز کو وہ روزی دینے والا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے بندے کیا مانگتے تھے ان راتوں کو اٹھ کے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے خدایا تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچانا۔ ایک بندہ بڑا اچھا مجھے ملا اس مرتبہ، بلکہ پچھلی مرتبہ لٹن کے اندر، ہمارے کشمیر کا تھا، درویش آدمی تھا، صوفی آدمی تھا۔ میں کہا جی صوفی صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگا علامہ صاحب کیا حال ہے، ہم نے تو سجدوں کے اندر بھی اللہ سے دنیا ہی مانگی، مال ہی مانگا ہے۔ تو ایک خوف آ گیا مجھے، میں نے کہا اس بندے نے ہلا کے رکھ دیا کہ واقعتاً ہماری چاشت بھی اسی لیے، ہماری اوابین بھی، ہماری تہجد بھی اسی لیے۔ بولا تہجد میں اٹھا کریں، سونا تہجد میں اٹھنے میں نا مال میں برکت ہوتی ہے۔ تو تہجد جب ہم پڑھتے ہیں اسی لیے کہ صرف دنیا ہی دنیا چاہیے، لیکن اللہ کے نیک بندے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذابا، خدائے زندگی تو گزر جائے گی، 500 والا سوٹ بھی پہنے گا، 5000 والا بھی پہنے گا، گزر جائے گی، 5 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے گا، 1 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے گا، گزر جائے گی، لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں جہنم کے عذاب سے بچانا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما، خدایا وہاں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم سے بچائے اور جنت رب تبارک و تعالیٰ ہمارا ماوا بنائے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور اوصاف بھی ذکر کیے ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔